السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سب کا جیلانی عثمانی پوڈ کاسٹ میں خیر و مقدم ہے۔ دنیا کے تمام چاہنے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو اور تمام سننے والوں کو اور تمام پیار کرنے والوں کو، جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جیلانی عثمانی کا سلام قبول ہو۔ اب آپ مجھے یوٹیوب پر جیلانی عثمانی، فیس بک پر جیلانی عثمانی، ایکس یعنی ٹویٹر پر جیلانی 84390 اور انسٹاگرام پر جیلانی عثمانی پر فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے ہم اس پوڈ کاسٹ میں ذکر کریں گے حضرت امیر خسرو کا۔ بر صغیر پاک و ہند میں یوں تو کامل فن، نامگائے روزگار، شخصیات، نامور شہرا، صوفیاء اکرام، موسیقی، اسرار و امور سے اساتذہ ہر دور میں گزرے ہیں اور نمایاں رہے ہیں، مگر جو مقام و مرتبہ حضرت امیر خسرو کے حصے میں آیا ہے وہ کسی کو نہیں مل سکا۔ کیا شخصیت تھی امیر خسرو کی، جو سینکڑوں سال کے بعد بھی ان کے اشعار کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ جیسے کہ شادی، خوشی کی لمحات، غم کی کیفیتیں، وصال یا جدائی ہو یا روزمرہ کے حالات و معاملات ہوں، امیر خسرو نے ہر انسانی کیفیت پر اپنے اشعار میں برملائے اظہار کیا ہے۔ ان کا فن کا کمال ہے، اتنا کمال ہے کہ غالب نے اپنے کلام میں خود کو امیر خسرو کے پیروں کی دھول قرار دیا، اور حافظ شیرازی نے انہیں طوطیہ ہند کا خطاب دیا۔ ہمزاد شخصیات کے حامل امیر خسرو، ایک جانب ان کے کلام میں مختلف زبانوں کا انتظام ملتا ہے، تو دوسری جانب ان کی موسیقی کی طرف دسترد راگ راگنیوں کی بے مثال ایجادات ہیں، جنہیں آج بھی بڑے بڑے نامور کلاسیکل موسیقی کے استاد گا کر روح کا سرور فراہم کر رہے ہیں۔ ہر معروف قوال نے ان کے منتخب اقوال گا کر نام، شہرت اور دولت کمائی ہے۔ دنیا انہیں صوفی اور شاعر کے نام سے جانتی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امیر خسرو نے دہلی کے 7 سلاطین کا دور دیکھا ہے، مگر اس کے باوجود بڑی کٹھن زندگی گزاری۔ ان کا کلام سن کر بزد میں آنے والے بھی زیادہ تر لوگ بھی حالات زندگی سے آگاہ نہیں ہیں، تو ہم آج حضرت امیر خسرو کی حالات زندگی کے واقعات پر مختصر سی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کا پورا نام ابو الحسن لقب عین الدین، جبکہ عرف عام میں انہیں امیر خسرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ 1253 عیسوی اتر پردیش کے شہر ایٹا کے ضلع کی پٹیالی تحصیل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سیف الدین محمود ماورا نہر کے ایک شہر کسن کے رہنے والے تھے، اور ترکوں کے ایک قبیلے ہزارہ
اور چین کے سردار تھے۔ سمرقند بخارا پر جب چنگیزی حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تو والد سیف الدین محمود اپنا وطن چھوڑ کر کابل کے ایک قصبے غورمند چلے آئے۔ امیر سیف الدین کی شادی 10,000 فوج کے ایک آفیسر امام الدین کی بیٹی سے ہوئی، جس کے یہاں ان کے 3 بیٹے ہوئے، جن میں ایک امیر خسرو بھی تھے۔ امیر خسرو بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے، مگر وہ باقاعدہ تعلیم نہیں کر پائے۔ ذہین کی وجہ سے، اپنی ذہانت کی وجہ سے ابتدائی علوم میں دسترد حاصل کر لی تھی۔ خطاطی، ان کی آواز بھی پرسوز تھی۔ بچپن میں سے ہی شعر بھی کہنے لگے تھے۔ امیر خسرو جب 7 سال کے ہوئے تو ان کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ آپ کے نانا امام الدین نے آپ کی پرورش کی۔ نانا بڑے امیر کبیر اور نامور آدمی تھے۔ اثر و رسوخ بھی اچھا تھا۔ امیر خسرو بڑی توجہ سے تعلیم دلوائی۔ امیر خسرو جب 20 سال کے ہوئے تب نانا امام الدین کا بھی انتقال ہو گیا۔ تاہم اس دوران نانا کی شفقت، محبت، بھرپور توجہ کے باعث حضرت امیر خسرو اس وقت کے رائج مختلف علوم حاصل کر چکے تھے۔ عربی، فارسی میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی اور سنسکرت روانی سے بولا کرتے تھے اور لکھ بھی سکتے تھے۔ شاعری کا شوق تھا اور اس دور کے اپنے سے قدیم شعرا کا کلام نظر سے گزر چکا تھا اور فقر، دانش، شعور میں بھی پختگی آ چکی تھی۔ نانا کی وفات کے بعد امیر خسرو نے اس دور کے سلطان غیاث الدین بلبن کے ایک امیر قتلو خان عرف چھجو خان کے ہاں ملازمت کر لی، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد دل برداشتہ ہو گیا۔ اس کے بعد غیاث الدین بلبن کے بیٹے بگرا خان کے ہاں وابستہ ہو گئے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک مرتبہ چھجو خان کے ہاں شعر و ادب کی ایک محفل سجی ہوئی تھی۔ محفل میں اس دور کے نامور شعراء شمس الدین تبریز، قاضی اسیر اور دیگر شعراء کے ساتھ سلطان بلبن کا بیٹا بگرا خان بھی موجود تھا۔ امیر خسرو نے اپنے کلام میں وہ سما باندھ دیا کہ بگرا خان نہایت متاثر ہوا اور امیر خسرو کو ایک کثیر رقم نظر کر دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ مگر صاحب محفل قتلو خان پر یہ بات بہت ناگوار گزری اور خصوصی طور پر شاید اس کے درباری نے ایک غیر کا احسان کیوں قبول کیا۔ وہ دلی دل میں امیر خسرو سے نالاں ہو گیا اور انہیں سزا دینے کے لیے سوچنے لگا۔ تاہم جب امیر خسرو کو یہ اطلاع ملی تو وہ اس کی ملازمت چھوڑ کر بگرا خان کی ملازمت میں چلے گئے۔ اس ملازمت میں آپ کے ہنر کو سراہا گیا اور آپ کی قدر و منزلت میں بھی اضافہ ہوا۔ اسی دوران بنگال اور لکھنؤ کے حاکم نے بغاوت کر دی۔ اس پر غیاث الدین بلبن نے اپنے بیٹے بگرا خان کو بغاوت کو چلنے کے لیے بھیجا۔ امیر خسرو بھی اسی مہم میں اس کے ساتھ تھے۔ شہزادہ بگرا خان نے بغاوت کو چل دی، جس پر بلبن نے اسے بنگال کا حاکم بنا دیا اور اب امیر خسرو بنگال میں ہی رہنے لگے، مگر دل نہیں ٹکا اور واپس دہلی چلے آئے۔ مگر وہ ملتان کے حاکم اور سلطان کے بڑے بیٹے
سلطان محمد کاران کے ہاں ملازم ہو گئے۔ امیر خسرو واپس جب دہلی آئے تو حسن دہلوی سے دہلی میں ہی ملاقات ہوئی۔ حسن کاران بھی دہلی میں ہی تھا۔ حال احوال کا تبادلہ ہوا۔ خواجہ حسن دہلوی امیر خسرو کو اپنے ہمراہ ملتان لے گئے اور امیر خسرو 5 سال تک ملتان میں رہے۔ محمد کاران بڑا سخاورد انسان تھا۔ اس نے امیر خسرو کو اپنے دربار کا خاص شہرا کا رتبہ عنایت کیا۔ 1287 میں امیر خسرو صوبیدار اودھ خان جہاں کے دربار سے منسلف ہو گئے، مگر وہ 2 سال کے بعد اودھ چھوڑ کر واپس اپنی والدہ کے پاس دہلی چلے آئے اور پھر دہلی میں ہی سلطان کی بات پر بحیثیت ملک الشعرا دربار میں وابستہ ہو گئے۔ 1290 میں سلطان کی وفات ہوئی تو اس کے کمسن بیٹے شمس الدین کو بادشاہ بنا دیا گیا اور اس کے لیے ایک امیر جلال الدین خلجی کو اس کا نگہبان مقرر کیا گیا، مگر جلال الدین فیروز خلجی نے کے کچھ ہی عرصے کے بعد کمسن بادشاہ کو معزول کر کے اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ جلال الدین خلجی نے ہی امیر خسرو کو امیر کا لقب دیا۔ سن 1295 میں جلال الدین کے بھتیجے اور داماد علاؤالدین خلجی نے کڑا مانک پور میں قتل کر دیا اور خود تخت نشین ہو گیا۔ یہ بادشاہ بڑا ہی کنجوس تھا، جس کی وجہ سے امیر خسرو کو شاہانہ انداز میں دقت تو آ گئی، مگر امیر خسرو کے ایک قصیدہ لکھنے پر بادشاہ نے ایک گاؤں انعام میں دے دیا۔ یہ زمانہ امیر خسرو کی شاعری کے عروج کا تھا۔ امیر خسرو ابھی 21 سال تک علاؤالدین خلجی کے دربار میں منسلک رہے۔ علاؤالدین خلجی کے بعد اس کا جانشین قطب الدین مبارک خلجی بھی امیر خسرو پر مہربان رہا۔ کہا جاتا ہے اسی دور میں امیر خسرو نے مثنوی نوپہر لکھی تو انہیں ایک ہاتھی کے وزن کے برابر انعام سے نوازا گیا۔ خلجی خاندان کے بعد غیاث الدین تغلق نے اقتدار سنبھالا۔ غیاث الدین تغلق اسلامی شاعر کا پابند تھا، اسی وجہ سے امیر خسرو نے نہایت احترام اور گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ بھی امیر خسرو سے بڑی قدر کرتا تھا۔ امیر خسرو نے اس کی تخت نشینی پر 2 قصیدے لکھے تھے، مگر غیاث الدین تغلق امیر خسرو کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے خلاف تھا۔ اس پر امیر خسرو بھی اس سے دل سے ناراض رہتے تھے۔ امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، وہ اپنے مرشد سے بے انتہا محبت و احترام کرتے تھے۔ جب امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاتھوں پر بیعت کی تو عرض کیا، مجھے ہی اپنے رنگ میں رنگ دے رنگیلے، تو صاحب میرا میں تیرا محبوب۔ اور جب بیعت کرنے کے بعد باطنی روحانی منازل طے کرنے لگے تو ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ بے اختیار پکار اٹھے کہ چھاپ تلک سب چھینی تورے نینا ملائے کے۔ یہ بہت سے لوگوں نے گایا بھی ہے، چھاپ تلک سب چھینی تو سے نینا ملائے کے۔ تغلق کے دور میں حضرت نظام الدین اولیاء کی رحلیت ہوئی۔ اپنے پیر و مرشد کی وفات پر حضرت امیر خسرو اس قدر اثر ہوا کہ انہوں نے شاعری ہی نہیں چھوڑی، زندگی سے بھی دل بیزار ہو گیا۔ انہوں نے سیاہ لباس اوڑھ لیا، سارا مال و متاع بانٹ دیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے متولی بن گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 6 ماہ اپنے پیر و مرشد کی جدائی میں گل گل کے گزارے اور اسی عالم میں 6 ماہ بعد 28 ستمبر 1325 کو ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں مرشد کے وصیت کے مطابق ان کے مرشد کے قدموں میں ہی
آسودہ خاک کیا گیا۔ دراصل حضرت امیر خسرو سن 1272 میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہوئے تھے۔ حضرت آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ امیر خسرو کا تعلق ایک شاہی درباروں سے تھا، مگر اس کے باوجود اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور فیوض حاصل کرتے رہتے۔ وہ اپنے بیشتر اشعار میں اپنے مرشد کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ امیر خسرو بحیثیت انسان بلند بالا شخصیت کا نام ہے، خوش اخلاق، خوش طبع۔ انہوں نے عمر عزیز کا زیادہ تر حصہ عبادت اور دینی معاملات اور قرآن خوانی میں گزارا۔ راز باز، حق پرست اور پرہیزگار صوفی تھے۔ امیر خسرو ان خوش نصیب شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی شہرت اور مقبولیت کی بلندی حاصل کی اور بیشتر کتابیں اپنی زندگی میں ہی ترتیب دیں۔ آپ نے اپنے 5 دیوانوں میں سے خود ہی اپنے کلام کی طویل دیباچے بھی لکھے اور اکثر قصائد میں سے ان کے ساتھ بھی واضح کیا۔ کب اور کس کی شان میں لکھے گئے یہ نظام آپ نے اپنی مثنویوں میں بھی قائم کیا۔ امیر خسرو نے موسیقی کے فن میں کمال تک پہنچایا۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ ایک طرف درباری اور سرکاری ملازمت، ہمہ وقت حکمرانوں کی مدح سرائی اور پھر زندگی کے نشوب و فرائض کے ساتھ ساتھ امیر خسرو نے ہندوستانی موسیقی کو اس انداز میں اور کس طرح جلا بخشی۔ ان کے ایجاد کردہ راگ اور راگنیاں آج بھی بجا کر نامور گلوکار ساجندے سننے والے کے دلوں کو مدہوش کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ نائک گوپال نام کا ایک معروف گویّا تھا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے ہزاروں شاگرد تھے اور وہ کلاسیکل گائکی میں جگت استاد مانا جاتا تھا۔ سلطان علاء الدین خلجی نے جب اس کے فن کا شہرہ سنا تو دربار میں بلا لیا۔ محفل سجی اور محفل میں امیر خسرو تو موجود ہوتے مگر وہ پردہ ہو کر محفل میں ظاہر نہ ہوتے۔ گوپال نائک کا کلام سنتے رہتے مگر وہ 7ویں محفل میں جب ظاہر ہو گئے تو نائک گوپال ان کا شہرہ سن چکا تھا۔ اس نے امیر خسرو سے گانے کی فرمائش کر ڈالی، جس پر انہوں نے کہا کہ میں ہندوستانی موسیقی کو بہت کم جانتا ہوں، پہلے آپ کچھ سنائیں پھر میں کچھ پیش کروں گا۔ چنانچہ نائک گوپال نے گانا شروع کر دیا۔ امیر خسرو نے سنا اور کہا یہ راگ کی بندشیں تو میں نے بہت کچھ عرصہ پہلے باندھی تھیں۔ پھر گوپال نے دوسرا راگ شروع کیا۔ اس پر امیر خسرو نے کہا کہ بہت پہلے باندھ چکا ہوں۔ گوپال نائک جو راگ پیش کرتا امیر خسرو اپنی ایجاد کرتا پیش کر دیتے، اور پھر امیر خسرو نے گوپال سے کہا کہ جو آپ نے گانا گایا ہے وہ عام سا بازاری راگ ہے۔ اب میں آپ کو اپنا ایجاد کرتا خاص راگ سناتا ہوں۔ اور جب امیر خسرو نے گانا شروع کیا گوپال نائک سن کر سن رہ گیا اور محبوط ہو گیا، محبوط ہو کر سنتا رہا۔ حضرت امیر خسرو ہندوستانی راگناگنیوں کے علاوہ فارسی راگنیوں سے بھی آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے دونوں کو ملا کر راگنیوں کی ایک نئی جہد ایجاد کی۔ راگ بھیرو، راگ کنگنا، راگ گھوڑا، کنگلی، ایمن، ہنڈول، سبا، کڑی، نرگا، سارنگ، نٹ، مالوی، کھرگا اور بہت سے راگ حضرت امیر خسرو کی ایجاد ہیں۔ پھر قول، ترانہ، خیال، ثلاثہ یہ سب امیر خسرو کی ایجاد کردہ راگنیاں ہیں۔ طبلہ اور سارنگی میں ان کی ایجادات ہے اور ستار پر تیسرا تار امیر خسرو نے ہی چڑھایا تھا۔ اس کے سر بھی تیسرا تار چڑھتے ہی اس کے سر بھی نکھر گئے اور بہت سے ساز بھی امیر خسرو نے ایجاد کیے۔ کیا خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے امیر خسرو،
تصانیف کی طرف آئیے تو کثرت تصانیف کی بھی حیرت انگیز تھی، اور کلام ایسا تھا کہ ریفرنس بن چکا ہے۔ لگ بھگ 5 لاکھ کے قریب اشعار کہے، دیوان تحفہ، الاسرا، دیوان وسط الحیات، کئی دیوان لکھے، قرآن صدیم، شیریں خسرو، لیلا مجنو سمیت کئی مثنویاں لکھیں۔ اس کے علاوہ تاریخ نویسی پر بھی سیکھی۔ منقبت ہند کے عنوان سے تاریخ ہندوستان لکھی، فارسی، عربی، سنسکرت، اردو زبانوں سمیت کئی زبانوں سے آگاہ تھے۔ امیر خسرو خود اپنی شاعری اور کلام پر کہا کرتے تھے، اور انہوں نے اجوت الکمال کے دیباچے میں لکھا ہے کہ شاعر کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ اور آج موسیقی کی بات ہو تو شاعری کی بات ہو، ادب کی بات ہو، سنسکرت، ہندی، فارسی کی بات ہو، صوفیہ اکرام کی بات ہو، تو امیر خسرو کا نام آ ہی جاتا ہے۔ امیر خسرو کا نام صدیوں سے زندہ ہے اور آگے بھی رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا براڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔